امید ہے آپ لوگ اچھے سے ہوں گے دوستو۔ آج کے اس شارٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیا کمال لاجک ہے اسلام میں، اور کیا کمال ذہن چلتا ہے ہمارے مفتی حضرات کا۔ یہ ویڈیو ہے مفتی طارق مسعود صاحب کی، جو ان دنوں کافی مشہور عالم دین ہے پاکستان سے۔ اس ویڈیو میں وہ بتا رہے ہیں کہ اسلام رشتہ جوڑنے کے لیے آیا ہے، نہ کہ رشتہ توڑنے کے لیے۔ اب سنتے ہیں ان کی باتیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آخر میں۔ تو ایسا ہوا ہے کئی دفعہ اسلامی تاریخ میں بیوی نے اسلام قبول کیا مگر شوہر نے بولو بھائی نہیں کیا۔ اب اس مسئلے میں اختلاف ہوا فقہا کا کہ بیوی جیسے ہی اسلام قبول کرے گی کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ دیکھو دونوں میں سے ایک کافر ہو جائے تو فوراً نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ مسلمان اور کافر کا نکاح، کیا خیال ہے بھائی؟ مسلمان اور کافر کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اگر دونوں مسلمان تھے اور ایک مرتد ہو جائے، ایک قادیانی ہو گیا یا ایک بالکل عیسائی ہو گیا یا کوئی بھی کافر ہو گیا، ہندو ہو گیا، تو فوراً نکاح کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ یہ سب فقہا کے درمیان مسئلہ کیا ہے؟ ابے اتفاقی ہے نا، بول لو نا بھائی، اتفاقی ہے یہ مسئلہ۔ لیکن اس کے دوستو ایک بات غور کرنے والی یہ ہے ادھر کہ یہ لوگ قادیانی جو خود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، انہیں یہ مسلمان نہیں سمجھتے۔ دیکھیے قادیانی کو انہوں نے کافروں میں ملا دیا، ٹھیک ہے؟ تو پہلے تو انہوں نے بتایا کہ اگر میاں بیوی دونوں مسلمان ہیں اور اس میں سے کوئی ایک اسلام چھوڑ دے، مرتد ہو جائے یا کافر ہو جائے، قادیانی ہے، تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ بیوی اور شوہر نہ رہیں، یہ ایک اتفاقی مسئلہ ہے۔ یہاں پر بھی اسلام رشتہ توڑ رہا ہے، حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں، آگے وہ کہنے والے ہیں کہ اسلام جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ کیوں اسلام اور آپ لوگوں کی پرسنل زندگی میں دخل دیتے ہو؟ اگر بیوی کو اسلام میں نہیں رہنا ہے یا شوہر کو اسلام صحیح نہیں لگ رہا، تو دونوں اپنے اپنے بلیف کے ساتھ ایک ساتھ کیوں نہیں رہ سکتے؟ بیوی اپنا بلیف مانے، شوہر اپنا بلیف مانے، ہر ایک کو حق ہے۔ آپ لوگ کیوں دخل دیتے ہو؟ اسلام کیوں اتنا دخل دیتا ہے لوگوں کی زندگی میں اور رشتے توڑ دیتا ہے؟ تو ان کا نکاح تھا نا، اسلام مانتا ہے، غیر مسلموں کے نکاحوں کو بھی اسلام مانتا ہے۔ جو ہندو سے شادی کرے، عیسائی سے شادی کرے، تو اسلام میں وہ بھی کنسیڈر ہے، یعنی اس کو بھی اسلام نکاح بھی کیسے رواج ہوگا، اسلام اس کو یا شوہر نے یا بیوی نے، ان دونوں میں سے ایک نے اسلام قبول کر لیا، شوہر نے یا بیوی نے۔ جب ایک نے اسلام قبول کیا تو دوسرا کافر ہے، تو ظاہر ہے نکاح فوراً کیا ہوگا؟ لیکن نہیں ٹوٹے گا۔ کیا ہوگا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں نکاح ان دونوں کا نہیں ٹوٹے گا، لیکن رہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ مسلمان اور کافر یعنی نکاح کے طور پر میاں بیوی بن کے نہیں رہ سکتے، مگر نکاح ٹوٹا نہیں ہے۔ اب عجیب مصیبت ہے کہ نکاح بھی نہیں ٹوٹا اور رہ بھی نہیں سکتے، تو ہوگا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، اگر ہم دونوں میں سے ایک کے اسلام لانے کو یہ کہیں کہ اس سے نکاح ٹوٹ رہا ہے، تو اس کا مطلب اسلام سبب بن رہا ہے توڑ کا۔ اسلام توڑ کا سبب نہیں بنتا، اسلام ہمیشہ کس کا سبب بنتا ہے؟ جوڑ کا۔ اسلام رشتے جوڑنے کے لیے آیا ہے، رشتے توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا تو نکاح فوراً ٹوٹے گا، کیونکہ ہم کہیں گے کیوں ٹوٹ رہا ہے کہ ایک نے اسلام چھوڑ دیا ہے، تو اسلام کا چھوڑنا تو نکاح کے ٹوٹنے کا ذریعہ بنے گا، اسلام لانا نکاح کے ٹوٹنے کا ذریعہ نہیں بنتا۔ لیکن اب ساتھ رہ بھی نہیں سکتے، اب ہوگا کیا؟ ان میں جدائی بھی کرنی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں فقہا کہ اگر شوہر نے اسلام قبول کیا ہے تو بیوی عدالت میں کیس کرے، شوہر نے اسلام قبول کیا تو شوہر عدالت میں کیس کرے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں مگر میری بیوی اسلام نہیں لائی۔ بیوی نے اسلام قبول کیا تو بیوی عدالت میں کیس کرے کہ میں نے اسلام قبول کیا مگر میرا میاں اب تک مسلمان نہیں ہوا۔ تو عدالت اس کے شوہر کو بلائے گی اور کہے گی کہ تم اسلام قبول کرو، کیونکہ تمہاری بیوی کیا ہو گئی ہے؟
مسلمان. اگر وہ اسلام قبول کرے تو اچھے بچوں کی طرح گھر جاؤ, کیونکہ نکاح ٹوٹا نہیں تھا. اگر وہ قبول نہ کرے تو عدالت اس بیس پہ نکاح کو ختم کرے گی کہ اسلام پیش کیا گیا مگر اس نے اسلام کو رد کر دیا, تو اسلام کی پیشکش کو رد کرنا یہ نکاح کو توڑنے کا ذریعہ بنے گا. بہت مشکل ہے یار, رینجرز کا کیس ہے یہ, فوج بلوانی پڑے گی سمجھانے کے لیے. یعنی ایک اسلامی عدالت نے ایک شخص پہ باقاعدہ اسلام کو پیش کیا کہ تمہاری بیوی اسلام قبول کر چکی ہے, اس کو اسلام سمجھ میں آ گیا ہے, تم اپنا گھر بسانا چاہتے ہو تو تم بھی کیا ہو جاؤ, اسلام میں داخل, کلمہ پڑھو گے, جاؤ دونوں اچھے بچوں کی طرح جیسے پہلے زندگی گزارتے رہو. اگر وہ کہے مجھے نہیں چاہیے تو اسلام کہے گا پھر آپ کا نکاح عدالت کیا کہے گی, عدالت ختم کرے گی. اس بیس پر نہیں کہ بیوی مسلمان ہو گئی, اس بیس پہ کہ اس پر حکومت نے اسلام کی پیشکش کی اور وہ اپنا گھر بسانے کے لیے تیار نہیں ہوا. تو کسی بھی چیز کی جو علت ہے وہ ایسی تلاش کی جاتی ہے جو اس حکم کے بالکل. دوستو کتنا زبردست لاجک بتایا ہے مفتی صاحب نے, اور کتنا پیارا اسلامیات دیکھا آپ نے. کیا کہا انہوں نے کہ میاں بیوی دونوں کافر ہے, اور اس میں سے کوئی ایک اسلام قبول کر لے تو اب نکاح ٹوٹے گا نہیں, لیکن ساتھ میں رہ بھی نہیں سکتے. اس لیے جس نے اسلام قبول کیا ہے دونوں میں, وہ عدالت میں کیس کرے, ٹھیک ہے, اور حکومت یا عدالت اس کو کہے گی کہ اسلام قبول کر لے, اور اگر وہ نہیں کرتا تو عدالت اس کا نکاح توڑ دے گی. مفتی صاحب نے کہا تھا, آپ یاد رکھیے بات, ایسا انہوں نے بتایا کہ اسلام بڑا ہی زبردست, بڑا ہی اچھا مذہب ہے, ایک اچھا ریلیجن ہے, کہ اسلام توڑنے کے لیے نہیں آیا پر جوڑنے کے لیے آیا ہے. لیکن یہاں ہوا کیا, آخر میں رشتہ ٹوٹ گیا. اور اگر رشتہ نہیں توڑنا ہے تو جو دوسرا پارٹنر جس نے اسلام نہیں قبول کیا تھا, اس کو منافقت اختیار کرنی پڑے گی. نام کے لیے اس کو کلمہ پڑھنا پڑے گا, دکھانا پڑے گا کہ میں ایمان لے آیا ہوں. تو یہ ہے آپ کا اچھا اسلام, جس کی دادا گیری ہے کہ مجھے نہیں قبول کیا تو تمہارا میاں بیوی کا رشتہ بھی اب نہیں رہے گا. اس میں اور ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مفتی صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ میاں بیوی اگر نان مسلم کنٹری میں ہے اور اس میں سے کوئی ایک اسلام قبول کر لے, اب تو نکاح ٹوٹا بھی نہیں اور ساتھ میں رہ بھی نہیں سکتے, تو کیا کیا جائے, کیا کیا جائے مفتی صاحب؟ کرے تو کرے کیا, بولے تو بولے کیا؟ واہ مفتی صاحب واہ. تو میرے مسلمان بھائیوں, اسلام یہ ایک فورسفل آئیڈیالوجی ہے جو آپ کو ڈر اور لالچ پر کنٹرول کر کے رکھتی ہے. اپنی زندگی برباد نہ کرنا ہو تو اگرچہ آپ اسلام میں رہو, اس کے قوانین کو سیریسلی نہ لیا کرو, ورنہ آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی. دوستو